کبھی آپ نے جہنم کا تصور کیا؟ جہنم کے بارے میں سوچا؟ جہنم کیسی ہے اور جہنم میں کون کون جائے گا اور کس کس کو کس طرح کا عذاب دیا جائے گا اور ملک الموت یعنی اسرائیل علیہ السلام کو کس طرح سے ذبح کیا جائے گا؟ چلیے جانتے ہیں ہم آج کی اس ویڈیو میں۔ جہنم بھی ایک گھر ہے اور اس میں طرح طرح کا عذاب ہے۔ آگ کا عذاب، دھوئیں کا عذاب، ٹھنڈ کا عذاب یعنی ایسی برفیلی جگہ جہاں ٹھنڈ سے ہڈیوں کو گلا دیا جائے گا، اور دھوئیں کا عذاب جس میں آدمی سانس نہیں لے پائیں گے۔ جہنم میں تو دھوپ، اندھیری اور تیز کالی آگ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دنیاوی آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، اور جہنم کی آگ میں تو روشنی کا نام و نشان بھی نہیں۔ یہ بدکاروں اور کافروں کے رہنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ کافر اس میں ہمیشہ قید رکھے جائیں گے، اور جب جہنم کو کفار، مشرکین اور گناہگاروں سے بھرا جائے گا تو اس کی آگ دم بدم بڑھتی رہے گی۔ جہنم کی آگ اتنی تیز ہے کہ سوئی کی نوک کے برابر اگر دنیا میں کھول دیا جائے تو تمام زمین والے سب کے سب اس کی گرمی سے مر جائے، اور اگر جہنم کے کسی داروغہ کو اس دنیا میں بھیجا جائے تو اس کی ڈراؤنی صورت دیکھ کر تمام لوگوں کی جان نکل جائے اور کوئی زندہ نہ بچے۔ جہنمیوں کو طرح طرح کا عذاب دیا جائے گا۔ بڑے بڑے سانپ بچھو کاٹیں گے۔ جہنم کے بچھو اونٹ کے سائز کے برابر کے ہوں گے، اور جہنم کے سانپ اگر اس دنیا کے کسی پہاڑ پر اپنا ایک ڈنک مار دے تو وہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ بھاری بھاری ہتھوڑوں سے سر کچلا جائے گا۔ بھوک پیاس بہت تیز ہوگی، اور پیاسے جہنم جب پانی مانگیں گے تو انہیں تیل کے تلچھٹ کے جیسا کھولتا پانی اور پیپ پینے کو ملے گا۔ جہنم میں گناہگاروں کو کھانے کے لیے ایک دھور کا درخت لگا ہوا ہے، جس میں اتنے کانٹے دار پھل ہے کہ جب بھوکے جہنمیوں کو کھانے کو دیا جائے گا، اور جب گناہگار اس پھل کو کھائیں گے تو یہ گلے میں رک کر اس کی کانٹے گلے سے باہر آ جائیں گے۔ اس کے اتارنے کو جب پانی مانگیں گے تو ان لوگوں کو ماہ حمیم دیا جائے گا۔ ماہ حمیم اتنا کھولتا پیپ دیا جائے گا کہ اس کے پینے سے آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بہہ جائیں گے۔ پیاس اس بلا کی ہوگی کہ اس پیپ پر پیاس کے مارے ہوئے اونٹ کی طرح گریں گے۔ کفار جب عذاب سے عاجز ہو کر موت کی تمنا کریں گے اور موت بھی نہ آئے گی تو آپس میں مشورہ کر کے جہنم کے داروغہ حضرت مالک علیہ السلام کو چیخ چیخ کر پکاریں گے۔ کہیں گے کہ اپنے رب سے کہو ہمارا قصہ تمام کر دے، تو حضرت مالک علیہ السلام 1000 برس تک جواب نہ دیں گے۔ پھر 1000 برس کے بعد کہیں گے مجھ سے کیا کہتے ہو؟ اس سے کہو جس کی نافرمانی کیا کرتے تھے۔ تب پھر 1000 برس تک اللہ تعالیٰ کو وہ سب پکاریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ بھی 1000 برس تک جواب نہ دیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ فرمائیں گے دور ہو جاؤ، جہنم میں پڑے رہو، مجھ سے بات نہ کرو۔ اس وقت کفار ہر قسم کی خیر سے نا امید ہو جائیں گے، اور گدھے کی آواز کی طرح زور زور سے چلا کر روئیں گے۔ پہلے آنسو نکلے گا، جب آنسو ختم ہو جائے گا تو خون روئیں گے۔ روتے روتے گلوں میں صندوقوں کی طرح گڈھے پڑ جائیں گے۔ رونے کا خون اور پیپ اتنا ہوگا کہ اگر اس میں کشتیوں کو ڈالا جائے تو وہ تیرنے لگے۔ جہنمیوں کی شکل اتنی بری ہو جائے گی کہ اگر کوئی جہنمی اس دنیا میں اسی صورت پر لایا جائے تو تمام لوگ اس کی بدصورت اور بدبو کی وجہ سے مر جائے۔ آخر میں کافروں کے لیے یہ ہوگا کہ ہر کافر کو اس کے قد کے برابر صندوق میں بند کریں گے، پھر آگ بھڑکائیں گے اور آگ کا قفل لگائیں گے۔ پھر یہ صندوق آگ کے دوسرے صندوق میں رکھا جائے گا، اور ان دونوں کے بیچ میں آگ جلائی جائے گی اور اس میں بھی قفل لگا دیا جائے گا۔ پھر اسی طرح اس صندوق کو ایک اور صندوق میں رکھ کر آگ کا قفل لگا کر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اب ہر کافر یہ سمجھے گا کہ اس کے سوا اب کوئی آگ نہ رہا، اور یہ عذاب بالائے عذاب ہے، اور اب ہمیشہ اس کے لیے عذاب ہی رہے گا جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ جب سب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور جہنم میں صرف وہی لوگ رہ جائیں گے جنہیں ہمیشہ وہاں رہنا ہے، اس وقت جنت اور دوزخ کے بیچ میں موت مینڈھے کی شکل میں لا کر ذبح کی جائے گی۔ پھر ایک پکارنے والا جنت والوں کو پکارے گا، وہ ڈرتے ہوئے جھانکیں گے، ایسا نہ ہو کہ یہاں سے نکلنے کا حکم ہو۔ پھر جہنمیوں کو پکارے گا، وہ خوش ہو کر جھانکیں گے کہ شاید اس مصیبت سے چھٹکارا ملے۔ پھر ان سے پوچھے گا کہ اسے پہچانتے ہو؟ سب کہیں گے ہاں یہ تو موت ہے۔ پھر وہ ذبح کر دی جائے گی۔